انشاءاللہ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر افتخار صاحب جو کینیڈا سے ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ ڈاکٹر صاحب۔ علامہ صاحب پچھلے سیشن میں ماشاءاللہ بڑی مفید گفتگو ہوئی آپ سے، جی سر، اور اسی گفتگو کو میں نے کئی بار دوبارہ سنا، اور پھر اسی سلسلے میں مزید کچھ سوالات جو ہے وہ ذہن میں آتے ہیں، چونکہ ہم جیسے لوگوں کا یعنی اسلامی لٹریچر سے متعلق تو اتنا طویل کوئی مطالعہ نہیں ہوتا ہے، معلومات نہیں ہوتی، تو آپ کے جو لیکچر ہم سنتے ہیں اور آپ کے جو مناظرات دیکھتے ہیں اور مذاکرات دیکھتے ہیں، تو انہی سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جن کی مطلب ذہن میں آتا ہے کہ اس کی کلیریفیکیشن ہو کہ یہ جو سلسلہ ہے کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو آپ سے سوال کیے تھے وہ خلیفہ اور مولا یعنی دو الفاظ کا میں نے انتخاب کیا تھا، اور اس پر آپ نے کافی صراحت کے ساتھ بیان کیا تھا، یعنی مولا کے معنی اور اس کا مفہوم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام کو کے بارے میں مخاطب کر کے کہا تھا صحابہ کو کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو وہاں مولا سے مراد کیا تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک مطالعہ کیا تھا انٹرنیٹ پر ہی، ایک مقالہ پڑھا، اور وہ مقالہ جو وہ تاریخ طبری سے غالباً انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو اس میں اب میرا سوال یہ ہے کہ جو واقعہ میں نے اس وقت ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ ثقیفہ ابن سعدہ کا جو واقعہ رونما ہوا تھا، اور اس میں انصار جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے مطلب یہ ان کے ذہن میں تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی ہے، ان کی وفات کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانشین مقرر کر کے چلے گئے تو یہ اجتماع ہوا ہی کیوں تھا؟ تو اجتماع ہوا تو آپ نے اس کے ریفرنس میں پھر حوالہ دیا حضرت موسیٰ اور ہارون کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی جو امت کے لوگ تھے وہ انہوں نے بچھڑے کو جو ہے وہ اپنا معبود ٹھہرا لیا، اور حضرت ہارون کو دھمکیاں دی کہ اگر تم نے ہمیں روکا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے وہاں سے ایک حوالہ دے کے کہا کہ مطلب لوگوں کا پلٹ جانا جو ہے وہ کوئی یہ پچھلی امتوں میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے علامہ صاحب کہ ثقیفہ میں اجتماع تو ہوا، اور جو تاریخ طبری کا میں نے مقالہ پڑھا، تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑے سے میں نے اس میں سے انتخاب کیا ایک تو پیراگراف کا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ مذکورہ اجتماع اور ان کے عزائم کی خبر جب حضرت ابوبکر اور عمر تک پہنچی تو انہوں نے ابو عبیدہ جراح سمیت ثقیفہ کا رخ اختیار کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس اجتماع کا بظاہر جس طرح سے لکھا ہے تاریخ میں کوئی پری پلان نہیں تھا، لیکن انصار جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ابو بکر نے عمر کو تقریر کرنے سے روکا اور خود آگے بڑھ کر سامعین سے مخاطب ہوتے ہوئے پیغمبر اکرم کی جانشین کے لیے مہاجروں اور قریش کو برتر ثابت کیا۔ سامعین میں سے بعض نے ان باتوں کی حمایت اور بعض نے مخالفت کی، یہاں تک کہ بعض اس منصب کے لیے یعنی انصار میں سے بعض لوگ اس منصب کے لیے صرف حضرت علی کو لائق سمجھتے ہوئے ان کے علاوہ کسی اور کی بیعت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن آخرکار ابو بکر نے عمر اور ابو عبیدہ اس مقام کے لیے مناسب قرار دیا، اور یہ تجویز پیش کی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اپنا امیر مقرر کر لیں۔ پھر اسی طرح تاریخ طبری کے مطابق عمر ابن خطاب نے اس واقعے کے بارے میں کہا ہے کہ اس وقت ہر طرف سے شور و غل اور چیم و گوئیاں شروع ہوئی، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں نے سوچا کہ اپنا ہاتھ پھیلا کر ابو بکر کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرتا ہوں، لیکن میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے سعد ابن عبادہ جو کہ انصار کا غالباً سربراہ تھا،
ان کے رقیب تھے بشیر بن سعد، جو کہ ان سے کسی وجہ سے رقابت رکھتے تھے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کر لی، اور اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب یہ پڑھنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ واقعہ اس طریقے سے تاریخ میں رقم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے انصار کی طرف سے یعنی شور مچایا کہ ہم صرف علی کی بیعت کریں گے اور کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی بیعت وہاں پر ہوئی اس میں ایک اختلاف تھا، یعنی اکثریت جو تھی وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ نہیں تھی، اور بہت سارے لوگ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، اور انہی کو وہ خلیفہ کے منصب پر یعنی اس کے لائق سمجھتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے اور یہ مکمل اجتماع بھی نہیں تھا، تو وہ اس طریقے سے معاملہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس میں مزید چند لائنیں لکھی ہیں کہ محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ ثقیفہ کے جلسے میں مہاجروں میں سے صرف ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ حاضر تھے، اور اس کے علاوہ ان کے نوکر اور گھر کے چند حضرات جو تھے وہ موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام مہاجر جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں، سوائے چند افراد کے۔ اور پھر اس کے اندر ایک دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک انہوں نے کوٹ کیا ہے حضرت عمر بن خطاب کا قول کہ ابو بکر کی بیعت ایک غلطی تھی جو انجام پائی اور گزر گئی۔ ہاں ایسا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی شر سے لوگوں کو محفوظ رکھا۔ جس نے بھی خلیفے کے انتخاب میں ایسا کیا اسے قتل کر دو۔ اب یہ تاریخ تبری کا ایک کوٹیشن ہے جس میں انہوں نے کہا۔ تو اب علامہ صاحب سوال یہ ہے کہ مطلب یہ اگر واقعہ اس طریقے سے پیش آیا ہے تو پھر ابہام یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خطبہ جو حجۃ الوداع کے مطابق کے بعد خطبہ دیا، اور اس کے بعد غدیر خم پر جو خطبہ دیا، تو اس میں جو کچھ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا اور حضرت علی کے بارے میں کہا، تو وہ اس طرف اشارہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ آپ حضرت علی کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کر لیں یا انہیں منتخب کر لیں، لیکن انہوں نے ان کو ایک جیسے باقاعدہ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے وہ نہیں کہ، یعنی اشارے دیے کہ میرے بعد جو تمام خصوصیات ہیں، جو علم ہے، جو یعنی جو مولا سے آپ نے تشریح فرمائی کہ اس کا مصدر جو ہے وہ اولا ہے، یعنی وہ تمام انسانوں میں اولا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو اپنا جو ہے وہ خلیفہ اور اپنا حاکم جو ہے وہ منتخب کرتے۔ اس کے علاوہ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یعنی اس واقعے کے بعد یعنی تقریباً 2 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو اس 2 ماہ کے دوران میں غدیر خم کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مطلب انہوں نے جمعے کے خطبات بھی دیے ہوں گے، مسجد میں اجتماع بھی ہوئے ہوں گے، تو چاہیے یہ تھا کہ ایک تقریب منعقد کی جاتی جس کے اندر باقاعدہ اپنے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے اور ان کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی، لیکن ایسا بھی کوئی واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں یا حدیث کی کتابوں میں نظر نہیں آتا۔ تو اس بارے میں وضاحت فرمائے کہ کیا شیعہ کتب میں یا شیعہ لٹریچر میں اس کو کسی دوسرے طریقے سے ڈاکومنٹ کیا گیا ہے اس واقعے کو، یعنی ثقیفہ کے اور حضرت علی علیہ السلام کے جو خلیفہ منتخب ہونے کا کوئی واقعہ ڈاکومنٹڈ ہے؟ اگر ہے تو اس بارے میں ہمیں وضاحت فرمائیں۔ جی تھینک یو، میں بتاتا ہوں۔ یہاں پہ کئی ایک نقطے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کو بہت شکریہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنا شروع آغاز اس بات سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرمان سے، قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کی اس آیت سے۔ ملاحظہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ مبارک بقرہ میں آیت نمبر 213 میں
فرماتا ہے کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بشارت اور ڈرانے کے لیے ارسال فرمایا۔ وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا جائے ان مسائل میں جس میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا، یہ انبیاء آئے ہیں کتب کے ساتھ، بینات کے ساتھ، اس میں شک نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُم، یہ شاید میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، جی اور اچھا پڑھا تھا تو مجھے یاد نہیں، وإلا اگر مجھے یاد ہوتا کہ میں نے پڑھا تھا میں دوبارہ نہ پڑھتا۔ بہرحال اب میں نے شروع کیا تو پڑھ لیتا ہوں۔ اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب ملا تھا، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آئے۔ کس لیے اختلاف کیا؟ سبب اختلاف کیا ہے؟ باغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی وجہ سے۔ تو جن لوگوں کو کتاب ملی، جن لوگوں کو بینات ملی، وہی جاننے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، فرقے فرقے بنے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہوس پرست تھے، دنیا پرست تھے، حسادت کرتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ واجب ہے اللہ کی جانب سے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، الا البلاغ المبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلاغ مبین، اچھی طرح واضح طور پر اتمام حجت کرنا وہ لازم ہے۔ اب لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر مختلف مقامات پر، صرف ایک مقام پہ نہیں، مختلف مقامات پر انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا بیان کیا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں ڈاکٹر صاحب، محترم ناظرین، یہ کتاب السنہ ہے لابی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم، جزء اول، چھاپ دار السمیعی للنشر، جو سنہ 1998 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 799 میں، حدیث نمبر 1222 میں، عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کو وہی منزلت ہے حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا، اور ہارون علیہ السلام موسیٰ کے خلیفہ بلکہ ان کے شریک کار تھے۔ الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہے، وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور آپ میرے خلیفہ ہیں ہر مومن میں میرے بعد۔ حاشیہ نمبر 1، اسنادہ حسن، رجالہ رجال الشیخین، اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال ہیں، غیر ابی بلج، صرف ایک راوی کے سوا، اور وہ بھی صدوق ہے، وہ بھی صدوق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے جانشین کا واضح طور پہ بیان نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے 2 مہینے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور وہ مسجد میں کوئی جلسہ انہوں نے منعقد نہیں کیا تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت لیا جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پلاننگ کیا تھا اور جو انہوں نے جو اہتمام کیا تھا، وہ بہت ہی نہایت ہی اس میں بڑی حکمت تھی۔ اگر آپ میرے اسی یوٹیوب چینل میں میرے تقریرات کا ایک سلسلہ ہے کہ جیش اسامہ، اس کو پہ توجہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وفات سے کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے، انہوں نے سب صحابہ کو حکم دیا کہ ایک کالا غلام ہے، اس کا غلام زادہ ہے، اس کا والد کالا نہیں تھا، زید بن حارثہ خود کالے نہیں تھے، گورے تھے، عرب تھے، لیکن کیونکہ ان کی والدہ ام ایمن جو تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حبشی تھی، وہ خود بڑا کالا تھا، اس کا نام ہے اسامہ، اور کالا بالکل سیاہ تھا، اس کا ناک بھی چپٹا ہوا، اور وہ بھی نوجوان 15 سال کا عمر۔ اس کو کمانڈ دیا اور سب صحابہ کو حکم دیا کہ مدینے سے نکل جاؤ اور چلے جاؤ، کہاں پر؟ موتا کو چلے جاؤ،
اور اس زمانے میں اس سے زیادہ لمبا سفر ممکن ہی نہیں تھا. یعنی اس زمانے میں اگر آپ نے صحابہ کو مدینے سے دور کرنا ہے، ان کو وہاں سے نکال دینا ہے، اس سے زیادہ دور کا سفر ممکن ہی نہیں تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غزوے ہوئے ہیں ان کے اسباب ہیں، ان کی سبب ہے. مثلا کسی جگہ پہ کفار نے جمع ہو گئے تاکہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، جیسے غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک میں کفار جمع ہو گئے تھے، لشکر خبر آیا تھا کہ ان کی لشکر جمع ہوئی ہے بارڈر پہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر، اور بہت دور کی سفر تھی. تو وہاں پر جب پہنچے تو کفار نہیں تھے وہاں، اس وقت وہ جا چکے تھے. اور اسی طرح بہت سارے جو دوسرے غزوے ہیں ان کے اسباب ہیں. مثلا غزوہ احد اس کے اسباب ہیں، غزوہ بدر اس کے اسباب ہیں. اگر کہیں لشکر بھیجا ہے تو اس کے اسباب ہیں. اچھا، اب غزوہ موتا کو دیکھیں، وہاں پہ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی سبب ہے ہی نہیں. وہاں پہ اس وقت اتنی دور کا راستہ کہ وہاں پر کوئی تھریٹ ہو، یعنی بالکل فرنٹیئر ہے، دور کا علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی لشکر جمع ہوا ہو، کچھ بھی نہیں ہے. اور اہل مغازی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹلز ہیں ان پہ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس بات پہ تصریح کی ہے کہ اس کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں انہوں نے لشکر بھیجا ہے. اسامہ کو کمانڈر بنائے، اور ان سے پہلے ان کے والد وہاں پہ شہید ہو چکے تھے موتا پر 2-3 سال پہلے. اور یہ انتقام کا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو انتقام کے لیے بھیجا ہو، کیونکہ ان کی شہادت تو 2-3 سال پہلے ہو چکی تھی، وہ بہت عرصے پہلے ہو چکی تھی موتا کے مقام پر. ان کو بھیجا ہے اس بڑے لشکر کے ساتھ، اس وقت، اس کڑی حالت میں، اس وقت کہ وہ خود مریض ہیں، بیمار ہیں. انہوں نے خود خبر بھی دی ہے کہ میں عنقریب دنیا سے چلا جاؤں گا. اور وہ ان سب صحابہ کو، ان میں ابو بکر بھی شامل ہے، عمر بھی شامل ہے، عثمان بھی شامل ہے، سب شامل ہیں. اور کمانڈر کس کو بنا رہے ہیں؟ اس شخص کو بنا رہے ہیں جی، یہ عرب کے جو سردار تھے، مہاجرین انصار، یہ اپنے زمانے کے بادشاہ تھے. یعنی ہمارے زمانے میں جو مثلا کوئی ایم این اے ہوتا ہے، یا کوئی فوج کا ریٹائرڈ جنرل ہوتا ہے، یا مثلا کوئی وزیر رہ چکا ہے، یا کوئی وزیر اعظم رہ چکا ہے، یہ لوگ اپنے آپ کے لیے بڑی عزت کے قائل تھے، اور لوگ بھی ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ سسٹم ہی ان کا قبائلی سسٹم تھا. تو ان لوگوں کو بہت برا لگا کہ ایسے شخص کو ہمارے اوپر یہ کمانڈر بنا رہے ہیں جو بالکل 15 سال کا لڑکا ہے. اور نہ اسامہ جو ہے تاریخ اسلام میں، نہ اس کی کوئی کارکردگی بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ عسکری لحاظ سے وہ بہت قابل آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اسامہ. اس سے پہلے غزوہ خیبر میں اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا اسامہ نے. یعنی جہاد میں اس کی غلطیاں بھی ہیں، نہ صرف کہ جہاد میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ ایک شخص کو پکڑا اس نے کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود اس کو قتل کیا اس نے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصہ کیا اس پر، اور بار بار کہہ دیا کہ اس نے کلمہ جب پڑھا تو نے اس کو کیوں قتل کیا. تو اسامہ اس سے پہلے اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، نہ کوئی وہ فاتح ہے، نہ کوئی جنرل ہے، نہ کوئی اسٹریٹجسٹ ہے، نہ کوئی وہ بہت بڑا پہلوان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور علم میں بھی دیکھیں اسامہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ اگر آپ کہہ دیں وہ بڑا فقیہ ہے، کچھ بھی نہیں اسامہ. یعنی صحابہ میں اس کی کوئی ایسی ممتاز حیثیت نہیں ہے اسامہ کی. وہ کیا ہے، سوشل آرڈر کے لحاظ سے دیکھیں وہ بالکل ایک غلام زادہ کالا، جس کی لوگ عزت نہیں کرتے. اسلام میں کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن وہاں پہ معاشرہ ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو برا سمجھتے تھے اپنے لیے. اب بھی آپ مثلا آپ فوج کے جب سرداروں کو جمع کریں اور ان پر آپ ایک 15 سال کا ہائی اسکول کا لڑکا جو ہے کہ شکل سے بھی وہ خوبصورت نہ ہو، اس کی کوئی نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو کمانڈر بنا دیں تو لوگ کہیں کہ عجیب کام ہے، اور ان سب کو بھیج دیں بہت دور کے علاقے میں. تو تبوک کا جو موتا یا تبوک کا جو سفر ہے وہ مدینے سے آنے جانے میں 2-3 مہینے لگتے ہیں. تو کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی علم ہے کہ یہ منصوبے بنا رہے ہیں صحابہ کہ میرے وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد یہ خلافت کو اپنا لیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور انہوں نے بہت اصرار بھی کیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اصرار کیا کہ اسامہ سے کہہ دو اپنا لشکر اٹھا کے لے کے جاؤ، لشکر کو نکلنا چاہیے. اور لشکر والے نہیں نکل رہے تھے. لشکر والوں نے تعلل کیا، کیونکہ ان کو خود پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا وجہ بھیج رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کچھ خبر نہیں ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ہے، کچھ ہے بھی نہیں، بارڈر پہ ہم جا رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ یہ بیمار ہیں، یہ مرنے لگے ہیں. ان کے اپنے وفات کے فوراً بعد یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ خالی ہو،
مدینہ میں کوئی اپوزیشن نہ ہو، مدینہ میں کوئی حزب اختلاف نہ ہو، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے امامت اور ان کی خلافت جو ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد بلا کسی مزاحمت کے وہ قرار پائے اور وہ مستحکم ہو جائے، اور یہ لوگ جب سفر سے واپس آ جاتے ہیں تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ فوج والے وہ لشکر تکے ہوئے لشکر سے واپس، وہاں کچھ جنگ بھی نہیں ہے، مال غنیمت بھی نہیں ہے، واپس آئیں گے تو ان کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر منصوبہ آپ دیکھ لیں وہاں پر بہت واضح ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا، جن لوگوں نے پلاننگ بنائی تھی کہ ہم نے خلافت لینا ہے، کیونکہ ان کی تو منصوبہ سازی پہلے سے تھی۔ جیسے واقع غزوہ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ان کے شہادت پہ بھی کی کوشش کی تھی، وہ قرآن میں بھی موجود ہے، تو ان لوگوں کو بخوبی پتہ تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت محکم طریقے سے انہوں نے یہ کام اپنا لیا تھا، جو اقدام کرنے تھے وہ ان کا بڑا منصوبہ بڑا پکا تھا، لیکن صحابہ نے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور لشکر نہیں گیا۔ لشکر کب گیا ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، ان کی شہادت کے بعد، بلکہ شہادت کہنی چاہیے، لشکر چلی گئی اس وقت، لیکن اس کو جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب جہاں تک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہادت سے پہلے، شیعہ کتب میں بہت ہے کہ اپنے شہادت سے پہلے، وفات سے پہلے انہوں نے بارہا اپنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ مختلف مقامات پر ہے کہ آخر تک انہوں نے اسی بات پہ اصرار کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پر، اور اپنے وفات سے پہلے جو انہوں نے آخری خطبہ بھی دیا ہے اس میں بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا ذکر ہے۔ اب یہ چیزیں تاریخ میں مخالفین کے ہاں یہ سب باتیں درج نہیں ہیں۔ یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں تک آپ نے پوچھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ کا ذکر کہ شیعہ کتب میں اس کا ذکر کیسا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس طرح سے، یہ کتاب المسترشد فی الامامہ، تألیف العلامہ الحافظ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری۔ یہ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری وہ ابن جریر الطبری نہیں ہے جو تاریخ طبری کے مصنف ہیں، یہ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری ہیں، یہ شیعی ہیں، یہ شیعہ ہیں، اور یہ بھی اسی زمانے کے آدمی تھے، اس ایک ہی دور میں رہتے تھے۔ یہ بھی محمد ابن جریر نام ہے، ان کا بھی نام محمد ابن جریر ہے۔ یہ دونوں ایک ہی علاقے تبرستان سے، تبرستان یعنی ایران کا جو شمالی علاقہ ہے، مازندران کا علاقہ، اس کو پرانے زمانے میں تبرستان کہتے تھے، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ تو تاریخ میں بہت ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک نام کے، ان کے والد بھی ایک نام کے۔ بہرحال یہ شیعہ ہیں، یہ ان کی کتاب ہے المسترشد فی الامامہ۔ یہاں پر صفحہ نمبر 409 میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ خط ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو انہوں نے یہ خط لکھا ہے، جو خط کا یہ ہے کہ من عبد اللہ علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی من المؤمنین والمسلمین۔ یہ میرا کتاب ہے، میرا خط ہے کہ جو بھی مسلمان اس کتاب کو پڑھے اس کے لیے میرا پیغام ہے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سقیفہ بنی ساعدہ کا بھی ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں جب صفحہ نمبر صفحہ نمبر 411 میں، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ثم ان سعد بن عبادہ لما رأى الناس يبايعون ابا بکر نادى والله ما اردتها حتى صرفت عن علی علیہ السلام۔ سعد بن عبادہ نے شروع سے نہیں کہا کہ مجھے خلافت چاہیے۔ سعد بن عبادہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اب خلافت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو نہیں ملنے والا اور لوگ ابو بکر کی بیعت پہ تلے ہوئے ہیں، تو سعد نے کہا، اس وقت میں نے کہا کہ اب میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کو خلافت نہیں ملنی تو ابو بکر کیوں ملے؟ ابو بکر کس بات پہ مستحق ہے؟ ایک صحابی وہ ہے، ایک صحابی میں ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار بھی ہوں، میرے قبیلے والے زیادہ بھی ہیں، تو مجھ سے کرنی چاہیے۔ ولا ابایعکم حتی یبایعکم علی علیہ السلام، اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بیعت نہیں کرتا۔
لعلی لا افعل وان بايع، پھر اس نے کہا کہ علی علیہ السلام بیعت بھی کریں پھر بھی میں شاید بیعت نہ کروں. واحببت ان اقطع قول سعد فركب فرسه واتى حوران واقام في غسان حتى هلك وابى ان يبايع. بلے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ اس وقت کے بعد چلے گئے تھے وہاں سے، اور وہ شام چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کی ہلاکت ہو گئی، ان کو قتل کیا گیا ان کو، اور مشہور کرا دیا گیا کہ ان کو جن نے مارا ہے جن نے قتل کیا اس کو، حالانکہ خالد بن ولید نے مارا تھا. تو ہمارے نزدیک جو ہمارے کتب میں ہے بالاختصار یہ ہے کہ انصار میں سب اس طرح نہیں تھے کہ انصار نے سب خلافت سے منحرف تھے. سعد بن عبادہ نے بھی جو کہا ہے، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملنی چاہیے. آپ نے بھی تبری میں جو واقعہ نقل کیا اس میں سے بھی یہی تھا کہ بہت سارے انصار نے کہا کہ علی علیہ السلام کو ملنا چاہیے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ بیعت ابی بکر کانت فلتتن وقى اللہ شرها، وہ تو بخاری میں بھی ہے، بہت سارے جیسے آپ نے تاریخ تبری میں سے نقل کیا وہ بخاری میں بھی موجود ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا کہ عمر نے اپنی خلافت کے دوران، بخاری میں ان کا خطبہ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بیعت ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ غلطی تھی، ایک اشتباہ تھا، وہ ایک اچانک سے واقع ہوا اور اللہ نے اس کے شر سے ہم کو بچایا. یعنی ہو سکتا تھا، توقع یہی تھا کہ وہاں پہ قتل اور غارت ہو، خانہ جنگی ہو، لیکن یہ خانہ بندی نہ ہوئی، خانہ جنگی یہ نہ ہوئی. تو ان کا بھی یہی کہنا. بہرحال اب یہاں یہ بات کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے، تعیین نہیں کیا ہے، تو اگر ہم مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں یہ فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں آقا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا آقا ہے، تو لفظ یہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کے معنی ہیں محب کے ناصر کے، تو پھر آپ نہ کہیے کہ تجویز ہے خلافت کے لیے، کیونکہ اگر میں کہتا ہوں فلانی آپ کا دوست ہے، فلانی نے اس نے آپ کی مدد کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تجویز کر رہا ہوں کہ وہ آپ کا امام ہے نہیں، وہی مطلب ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے آقا ہیں، آپ کے سردار ہیں، جیسے کہ دلائل اسی پہ میں نے اس کو بہت سارے دلائل پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں، تو پھر یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے، ایک اختراع کیا ہے کہ پھر صحابہ پہ چھوڑ دیا ہے، صحابہ پہ چھوڑ دیا ہے، یہ ایک غلط بات ہے، کیونکہ ان کا لفظ یہ نہیں ہے. لفظ ان کا یہ ہے کہ جس کا میں آقا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہے. لفظ ان کا یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ تو اطاعت کرو، اتباع کرو دو چیزوں کی، قرآن کی اور میری اہل بیت کی، کہ اگر ان دونوں کی اتباع کی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ کوئی سجیشن نہیں ہے، یہ کوئی پروپوزل نہیں ہے. اگر پروپوزل کے الفاظ اور ہوتے ہیں، پروپوزل ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا حق ہے، آپ جو چاہو کرو، لیکن میرا نظریہ یہ ہے. اب میں مشورے کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہی ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، اگر مجھے مل جائے ابھی، کہ یہ کتاب تاریخ تبری سے ہے. میں آپ یہ واقعہ تاریخ تبری اور بھی کتب میں موجود ہے. یہ کتاب ہے تاریخ تبری، جلد نمبر 2، شاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. اردو ترجمے میں بھی آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. یہ بعثت کے شروع کے واقعے میں سے ہے. سنہ 1998 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 255 میں روایت کرتے ہیں کہ مسلم بن شہاب زہری سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے قبیلہ جس کا نام ہے بنی عامر قبیلہ، فدعاہم الی اللہ، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اللہ کی دین کی طرف. وعرض علیہم نفسہ، اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفی کیا، انٹروڈیوس کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے وحی بھیجا ہے، میرے پاس معجزات ہیں، میں اللہ کی جانب سے شریعت لے کے آیا ہوں، تو میرے دین کا اتباع کرو. فقال رجل منہم، وہ اس قبیلے میں ایک شخص تھا جو بڑا سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا یقال له بیحرہ ابن فراس، اس کا نام تھا بیحرہ. اچھا، اس نے کہا واللہ لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لاکلت به العرب. اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہمارے پاس آیا ہے، یہ جوان مرد آدمی، یہ عظیم انسان جو ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی اپنی قوم جو قریش ہے ان کی سپورٹ نہیں کر رہی، ان کا جو اپنا قوم ہے ان کو چھوڑ دیا ہے.
اگر ہم ان کو اپنا دیں، کیونکہ ان کا اپنا کوئی قبیلے والے جو ہیں ان کو بالکل ان کے دشمن بن گئے، اگر ہم ان کو اپنا دیں، اپنے قبیلے کا میں اس کو اپنا بھائی بنا دیں، لَأَكَلْتُ بِهِ الْعَرَبِ، ہم ان کے ذریعے پورے عرب کے سردار ہم بن جائیں گے، پورے عرب کی سرداری، پوری عرب پہ بالادستی، پورے عرب کی جو ہے لیڈرشپ ہمیں مل جائے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کا اپنا قوم جو ہے ان کو چھوڑ چکا ہے، ان کو اپنا لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ارأیت ان نحن تابعناک علی امرک ثم اظہرک اللہ علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک۔ اس نے کہا کہ دیکھیے، ہم آپ حاضر ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے اپنے قبیلے والے تو بالکل وہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر پھر آپ کو فتح ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے گا، آپ کے مخالفین سب کچل دیے جائیں گے، اگر یہ سب کچھ ہوا، کیا ایکون لنا الامر من بعدک، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بعد حکومت ہمیں دے دیں، امامت ہمیں دے دیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ لیڈر، لیکن اب آپ کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرزند بھی نہیں تھا، آپ کی اپنی قوم تو آپ کی دشمن ہے، آپ کے بعد جانشینی ہماری ہوگی، لیڈرشپ ہماری ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں اپنے بعد کی امامت آپ کو سونپ دوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چنے گا، اللہ جس کو اختیار کرے گا، وہی مسلمین کا امام ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا، افتہدف نہورنا للعرب دونک فاذا ظہرت کان الامر لغیرنا، اس نے کہا کہ ابھی ہم اگر آپ کی سپورٹ کریں تو سب عرب ہمارے دشمن بنیں گے، تو ہمیں آپ کے لیے قربانی دینی پڑے گی، ہمیں ہمارے جو گلے ہیں آپ کے لیے لوگوں کے تلواروں کے اور لوگوں کے تیروں کے اور لوگوں کے نیزوں کے ہدف بنے گا ہمارا گلا، ہمارا سینہ، تو ہم اپنے گلے کٹوا دیں آپ کے لیے، اور جب آپ کو پیروزی ملے تو امامت کسی اور کے ہاتھ میں ہو، لا حاجت لنا بامر، انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتے، فابوا علیہ، پھر کسی نے بھی ایمان نہیں لایا، کسی نے بھی ایمان نہیں لایا ان میں سے۔ اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، ملاحظہ فرمائیے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا رب ہے جو خلق کرتا ہے، خالق کون ہے؟ رب۔ ما یشاء، جس کو چاہے وہ خلق کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، سلیکشن بھی اللہ کے ہاتھ میں، سلیکشن بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اللہ خلق کرتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، یہاں پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ میں امامت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ اختیار کرتا ہے، ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ، یہ آیت ہے سورہ مبارکہ قصص میں، آیت نمبر 68 ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس چوائس نہیں ہے، لوگوں کے پاس چوائس نہیں، سلیکشن لوگوں کا نہیں ہے، سلیکشن اللہ کا ہے۔ اس کو آپ ایک دوسری طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے جس کو چاہے، اور سلیکشن کرتا ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ خیارہ کو کہتے ہیں کہ خیر سے، خیر سے، خیارہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، بہترین، جو بہترین ہے، وہ جو بہترین ہے، وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، جو ان کے لیے بہترین ہے اللہ چنتا ہے، یہ بھی معنی صحیح ہے، ہمارا پوزیشن، یا یہ کہ وَيَخْتَار، اللہ اختیار کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، خیارہ بمعنی اختیار، لوگوں کو آپشن نہیں ہے کہ لوگ چن لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے معزز ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک اور آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک اور بات۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے جانشین انہوں نے تعین کیے. یعنی وہ جانشین ان کے کیسے ہوتے تھے؟ مثلاً وہ مدینے سے نکلتے تھے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے. ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مدینے سے نکلے انہوں نے جانشین تعین نہ کیا. یا دوسرے جو مختلف قبائل ہوتے تھے وہاں پہ اپوائنٹ کرتے تھے اپنا، جو ان کی جگہ پر ان کا کام کرے. ایک طرح سے وہ ان کا جانشین ہوتا تھا. یا زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے، یا فوج کے جو کمانڈر ہوتے تھے ان کو تعین کرتے تھے. ان میں سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دیا ہو، سجیشن کی ہو کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں، مدینے والے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ فلان شخص میرا جانشین ہو جب تک میں واپس آتا ہوں، اور تم پھر دیکھ لینا کہ تم کسی اور کو چنتے ہو یا اسی کو اتباع. کبھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ خود اپنا جانشین تعین کیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غزوے ہیں، جتنے بار وہ مدینے سے نکلے ہیں، وہ ان کا پورا درج ہے، اسی کی تاریخ ہے. تالیف القاضی حسن بن محمد المشاد، شاپ دار المنہاج کی ہے. اور یہ جو ہے شعر کی صورت میں ہے، شعر کی صورت میں ہے، اور اس کی شرح ہے. جو سب سے پہلا غزوہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں وہ غزوہ ودان کا ذکر کرتے ہیں. غزوہ ودان کے ذکر کے بعد کہتے ہیں وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سَعْدَ بْنَ عِبَادَةَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پر کس کو جب غزوے پہ نکلے تو کس کو مدینے پر اپنا عامل بنا کے گئے، اپنا جانشین بنا کے سعد بن عبادہ. دوسرے میں غزوہ تبوات، وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ الصَّائِبِ بن مظعون، جناب صائب بن مظعون کو مدینے پر انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا. غزوۃ العشیرہ، غزوۃ العشیرہ میں جب گئے ہیں، یہ سب بدر سے پہلے، احد سے پہلے کی باتیں. استعمل علی المدینہ ابا سلمہ ابن الاسد، مدینے پر اپنا جانشین انہوں نے ابا سلمہ کو کیا ہے. غزوۃ البدر الاولی، غزوہ بدر اول، استعمل علی المدینہ زید بن حارثہ، مدینے پہ ان کا گورنر کون تھا جب خود گئے تھے؟ زید بن حارثہ. غزوۃ البدر الکبریٰ، جو غزوہ بدر جو مشہور ہے 313 والے سپاہی، اس میں استعمل علی المدینہ ابا لبابہ، ابو لبابہ کو انہوں نے مدینہ پر اپنا جانشین بنایا. غزوۃ بنی سلیم، استخلف علی المدینہ سباع ابن عرفتہ، مدینہ پر اپنا جانشین کس کو معین کیا ہے؟ سباع کو. اچھا. غزوۃ بنی قینقاع، استخلف علی المدینہ ابا لبابہ، ابو لبابہ کو مدینہ کا گورنر بنایا. غزوۃ السویق، استخلف علی المدینہ ابا لبابہ، پھر ابو لبابہ کو وہاں پہ بنایا. غزوۃ ذی قرقرہ، غزوہ ذی قرقرہ، اچھا یہ بدر کے بعد کے واقعات. استخلف علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مکتوم جو اندھے بھی تھے ان کو گورنر بنایا مدینہ کا. غزوۃ ذی عامر وغطفان، استعمل واستخلف علی المدینہ عثمان ابن عفان، عثمان کو وہاں پہ بنایا گورنر جب خود گئے تھے. اچھا. غزوۃ بحران، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم، پھر ابن مکتوم کو. ابن مکتوم ایک اندھا تھا، ایک شخص تھا جو نابینا تھا آنکھوں سے، اکثر اسی ابن مکتوم کو بنایا گیا. اچھا. غزوۃ احد، غزوہ احد میں جب گئے تھے استعمل علی المدینہ ابن مکتوم پھر. غزوۃ حمراء الاسد، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم، پھر ابن مکتوم کو. غزوۃ بنی النضیر، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم کو وہاں پر امام جماعت مدینے کا جو ان کے جگہ فرائض انجام دے. غزوۃ ذی الرقاء، واستعمل علی المدینہ عثمان ابن عفان، عثمان کو بنایا. غزوۃ بدر الاخیرہ، ایک اور بدر کا غزوہ ہے، واستعمل علی المدینہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. غزوۃ دومۃ الجندل، استعمل علی المدینہ سباع ابن عرفتہ الغفاری. غزوۃ الخندق، غزوۃ الخندق، بل یہاں پہ کس کو بنایا؟ بل یہاں پر وكانت سنة 4 على ما قال موسى بن عقبہ. غزوۃ بنی قریظہ، یہ ظاہراً اسی کے ضمن میں ہے. واستعمل علی المدینہ ابن مکتوم. غزوۃ بنی لیحان، واستعمل علی المدینہ عبداللہ ابن مکتوم. غزوۃ الغابہ، غزوۃ ذی قرد بھی بولتے ہیں اس کو، مدینہ پہ کس کو خلیفہ بنایا؟ ابن مکتوم کو. و
خلف سعد بن عبادہ فی 300 یحرسون المدینہ، اور سعد بن عبادہ کو 300 سپاہی دیا کہ تم مدینے کی جو ہے کیا کرو، وہاں پہ مدینے کی گارڈ بنو، کوئی مدینے پہ حملہ نہ کرے۔ غزوۃ بنی مصطلق یا غزوۃ المریسیع، استخلف علی المدینہ زید بن حارثہ، مدینہ میں خلیفہ ان کا کون تھا؟ زید۔ غزوۃ الحدیبیہ، جب صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، بلے وہاں پر استخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ وعلی الصلاة ابن مکتوم، نمیلہ کو گورنر بنایا اور نماز پہ ڈیوٹی ابن مکتوم کی لگا دی۔ غزوۃ خیبر، خیبر ابھی آیا، استخلف علی المدینہ نمیلہ ابن عبداللہ، غزوہ خیبر میں نمیلہ کو بنایا۔ غزوۃ وادی القریٰ، یہاں پر اچھا یہ جو ہے یہ غزوۃ وادی القریٰ میں بھی ہے، وہی کون تھا؟ وہی غزوہ خیبر کے بیچ ہی میں واقع ہوا، کیونکہ خیبر کے راستے میں یہ واقع ہوا ہے، تو اس طرح یہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے۔ غزوۃ مؤتہ، بلے یہ غزوہ مؤتہ تو مشہور ہے کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے بنایا، نہیں غزوہ مؤتہ میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی نہیں نا، وہ خود نہیں نکلے تھے غزوہ مؤتہ میں، تو ان کا مدینے میں کوئی گورنر نہیں تھا کیونکہ وہ خود گئے بھی نہیں۔ غزوۃ الفتح الاعظم، فتح مکہ کی جو غزوہ ہے، استخلف علی المدینہ ابا رحم کو، جن کا نام کلثوم ابن حسین ابن عتامہ الغفاری، ابا رحم کلثوم، ان کو بنایا اپنا جانشین۔ غزوۃ حنین اور غزوہ مکہ وہ ایک ہی وہ سفر میں پیش آیا۔ اچھا غزوہ تبوک میں، اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین بنایا۔ اچھا اس کے علاوہ بھی بہت سارے کتب میں یہ واقعات مذکور ہیں۔ دیکھیں ان جتنے واقعات ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی گئے ہیں مدینے سے، اور ان میں بعض دفعہ جاتے تھے مثلا آدھے دن کے لیے، غزوہ احد میں صبح گئے شام کو واپس آئے، ٹھیک ہے نا، بعض دفعہ جاتے ہیں بہت کچھ گھنٹوں کے لیے، اپنا جانشین تعین کرتے ہیں اور تجویز نہیں دیتے بھائی کہ میرا تجویز یہ ہے، مدینہ والوں دیکھو یہ میری طرف سے یہ آپ کا گورنر ہے، میرا جانشین، میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، یہ ہے، اس کو تم مانتے ہو نہیں مانتے، یا کسی اور کو ووٹ دیتے ہو، ہمیشہ خود انہوں نے تعین فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری سفر کے لیے جا رہے ہیں تو حتماً، تو یہ تو سب اسفار سے، سب سفروں سے زیادہ اہم سفر یہی ہے کہ پوری امت، پوری دنیا یتیم بن کے جا رہی، تو اب ان کا لیڈر کون ہوگا، اس کے لیے حتماً انہوں نے جانشین تعین کیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لیڈر بھی جب فوج بھی بیچتے تھے، ہمیشہ کمانڈر خود تعین کرتے تھے، اور کبھی نہیں کہتے تھے کہ بھئی تم تعین کرو، تم خود جو ہے چن لو کسی اپنی صلاح مشورے سے، یا وہ خود جو ہے وہ کیا کریں، سجیشن دے دیں کہ میرا سجیشن یہ ہے۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے حوصلے سے میری بات سنی، تھینک یو سر۔ مزید کوئی حکم ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ جی میں ایک سوال اسی ضمن میں، ایک سیکنڈری کوشچن ہے، وہ یہ کہ کیا اس دوران میں جب یہ 2 مہینے کا عرصہ تھا تو حضرت علی علیہ السلام کی ایک مطلب اسٹینڈنگ کیا تھی اس وقت، کہ کیا صحابہ منقسم تھے کہ صحابہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے اس میں فیور میں نہیں تھے، یا ایک چند لوگوں کا گروہ تھا جو سازش کر رہا تھا کہ ان کو خلافت نہ ملے؟ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہتے، یعنی فار ایگزامپل مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے کہتے، تو کیا اس بات کا امکان تھا کہ لوگ اس میں منقسم ہو جاتے یا وہاں کوئی تو لڑائی ہو جاتی؟ جب وہاں پہ غدیر خم میں بیعت لیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں بیعت لیا تھا، سب سے فرمایا تھا کہ جا کے بیعت کرو، اور سب نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور لوگوں نے مبارکباد بھی دی۔ تو دوبارہ آ کر مدینے میں دوبارہ یہ کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ بیعت کا سلسلہ بنایا جائے، تو یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ضروری سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے، تو بہرحال اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے جب ایک دفعہ ہو چکا ہے، تو اس کے فوراً بعد آ کے مدینے میں پھر وہ بیعت کا آغاز کریں، تو یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو چکا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ
امیر المومنین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی بتایا تھا، اور وہ خود دیکھیں، اگر وہ نہ بھی بتاتے نا، وہ خود جانتے تھے کہ مختلف جنگوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہیں، جو عرب نے حملہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان میں جتنے کافر مرے تھے، مثلا غزوہ بدر میں کافر مرے تھے، 70 کفار کے لشکر سردار مرے تھے، اس میں سے 36 کو امیر المومنین علیہ السلام نے بتنہائی قتل کیا تھا، اور اس میں بقیہ جو 36 مرے تھے اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، باقی 36 میں 70 کے قریب کافر مرے تھے سردار، وہ سب ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اور وہ پہلا جنگ تھا مسلمانوں کا مشرکین قریش سے، اور مشرکین قریش تو انہوں نے تو مسلمانوں کو تو بڑا ذلیل کیا تھا، یعنی جب تک مسلمان مکے میں تھے وہ مارتے تھے، ان کے بچوں کو مارتے تھے، ان کو عورتوں کو مارتے تھے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کو انہوں نے عذاب کرتے کرتے شہید کیا تھا، تو مسلمان تو ان کے سامنے بہت ذلیل رہ چکے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ اکثر غریب فقیر لوگ تھے، تو وہ مسلمان کو تو کچھ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بھی کچھ ہیں، اور وہ سب سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، لشکر لے کے آئے تھے اور بڑے مغرور تھے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پوری طرح سے شکست دیا تھا اس جنگ میں۔ آدھے کو صرف انہوں نے خود قتل کیا تھا، باقی آدھا کو بھی قتل کیا تھا، تو ان کے میں شرکت تھا۔ پھر جنگ احد جب ہوا ہے، غزوہ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام شہید ہو گئے، اور صحابہ پھر باقی نکل گئے تھے، بھاگ گئے تھے، تو ارادہ یہی تھا کفار کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کرنا ہے، اب جو ہے فتنہ ختم کرنا ہے۔ تو کس نے سینہ سے پر کیا تھا؟ یعنی ایک فتح آیا تھا کفار کے سامنے کہ اسلام کا ہمیشہ کے لیے ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے اسلام کو بچایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بچایا، اور کفار نہیں پہنچ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور باقی صحابہ تو بھاگ گئے تھے، فرار کیے تھے۔ اچھا، تو ان جنگ اور پھر مختلف غزوات میں ہر غزوے میں مسلمانوں کو شکست ہونی تھی، ایک شخص تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ شکست فتح میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور ان کے بڑے بڑے جنگجو ہوتے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے وہ جہنم حاصل ہوتے تھے کفار کے، مختلف قبائل کے۔ تو اگر آپ جو ہے نا وہ غیب کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں، صرف اپنے ذہن سے سوچیں، تو ان کی دشمن تو بہت تھے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کسی کا قتل نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بھی ایک غیر اہم آدمی تھا، کہ اس کو بھی نیزے کے نوک لگائے تھا، اس بعد میں وہ اعجاز کے طور پہ مرا تھا، نا کہ وہ جنگ کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کہ لشکر تلوار اٹھا کے جہاد کرے، نہیں، ہمیشہ جتنے خونے ہوئی وہ کس کے ہاتھ پہ ہوئے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ تو ان مختلف قبائل کا اگر دشمنی ہو امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ اس بات کے منتظر ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی فرزند بھی نہیں ہے، کیونکہ جانشی کا نظام ہمیشہ دنیا میں کیسا چلا ہے کہ باپ سے بیٹے کو ملتا ہے، ان کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، تو اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو، اور ایک ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، ان سے سب لوگوں کی دشمنی ہے، تو اس بات کو امیر المؤمنین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں وہ کسی بھی بات کو نہیں اٹھاتے تھے کہ بغیر اس کے کہ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، وہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے منتظر ہوتے تھے، یہ اس طرح وہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہر بات جو وہ خود کرنا چاہیں ان سے بہتر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں، تو وہ تقدم لینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خود فسق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سبقت لینا، کہ انسان جو بھی کام، اگر پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہوتے، آج کوئی بھی اچھا کام ہوتا وہ ہم سے پہلے بجا لاتے اس کو، اور اس طرح کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کام اچھا ہو، اس میں اللہ کی رضا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ ہو اور ہمیں پتہ ہو اس بات کا، وہ تو جاہل فاسق آدمی یہی سوچے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام تابع تھے، سب اقدامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے، جہاں تک ان کا اپنا جو اسٹیٹس تھا، اسٹیٹس یہی تھا کہ اکثر لوگ ان کے دشمن ہیں، اور اس میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں مخالفین کے کتب سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گلے لگا کر روتے تھے۔ وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حدیث ہے کہ احقاد، حدیث الاحقاد کہاں گیا؟
اچھا ایک منٹ میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں، میں دوسری طرف سے اس کو ڈھونڈ کے نکالتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. یہ اہل البیت. اچھا علامہ صاحب، کچھ جی سال پہلے میں یہ ایک منٹ مولانا میں مدثر حدیث مجھے مل گیا ڈاکٹر صاحب، حدیث میں دکھا دوں پھر آپ اچھا اچھا ملاحظہ ٹھیک فرمائیے. ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ فارس ابن زکریا کی. یہاں پر غدر کے معنوں میں وہ صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں غدر کیا ہے. غدر نقض العہد. غدر بولتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی عہد کریں، کوئی پیمان ہو آپ کا، کوئی پیکٹ ہو آپ کا، اس کو آپ توڑیں، وائلیٹ کر دیں، اس کو بولتے ہیں غدر. وہ ترک الوفاء بھی، اور آپ اپنے قول پہ، آپ کا جو عہد تھا، جو وعدہ تھا، اس کو پہ وفا نہ کریں، اس کو توڑ دیں، اس کو بولتے ہیں غدر. اچھا یہ بہت ساری کتب میں اس کی یہی تعریف ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ دکھا کر آپ کی خدمت میں دکھاؤں. یہ کتاب البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تعلیف بزار، چاپ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، سن 1998 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ 859 میں. بھلے علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام سے انہوں نے روایت کیا کہ سمعت علی علیہ السلام یقول علی المنبر، کہ علی علیہ السلام کو میں نے سنا کہ وہ منبر پہ یہ کہتے تھے، یعنی ایک دفعہ نہیں کہا، کئی دفعہ انہوں نے کہا، واللہ لعہد النبی الامی الی، اللہ کی قسم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے، ان الامت ستغدر بی، کہ امت میرے سے غدر کرے گا، امت میری غداری کرے گی، امت میرے سے غداری کرے گی. ٹھیک ہے نا. یہ کئی کتب میں موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو مختلف کتب سے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور غدر جو ہے نا، کہ پوری امت غدار ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غدر جو ہے بذات خود فسق ہے، یہ ایک فجور ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہ کتاب بخاری میں اس کی بہت سارے احادیث ہیں غدر کے. ملاحظہ فرمائے، باب علامت المنافق، منافق کی علامت. اربع من کن فیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزیں جو ہیں اگر کسی شخص میں ہوں، کان منافقا خالصا، یہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر یہ اس میں سے ایک خصلت ہو تو پھر اس میں ایک خصلت ہے، اگر چاروں کے چاروں تو خالص منافق ہے. کیا ہے وہ؟ اذا اؤتمن خان، اگر اس کو امانت دیں، امانت میں خیانت کرے گا. واذا حدث كذب، اگر بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا عاهد غدر، اور وعدہ کرے گا تو غداری کرے گا. واذا خاصم فجر، اور جب مخاصمت کرے گا تو دشمنی میں وہ ظلم کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ عہد کے بعد خیانت کرنا، یہ کون سا وعدہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت خیانت کرے گا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وعدہ تھا نا امت کا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ غدر کریں گے، اس پہ وفا نہیں کریں گے. اور یہ پوری امت جو ہے، پوری امت کی امت جو ہے اس میں غدار ہے، خائن ہے، انہوں نے وعدے پہ عمل نہیں کیا. تو وعدہ ہوا ہوگا تبھی، عہد ہوا ہوگا تبھی انہوں نے غداری کیا. اچھی بات ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام دل درد کے ساتھ وہ منبر سے کہتے ہیں کہ بھئی امت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہتا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتا تھا کہ امت کیا کرے گی ان کے ساتھ. جی سر، آپ کچھ سوال کرنا چاہتے تھے؟ جی میں سوال ہی کر رہا تھا. میں نے ایک بیان سنا تھا مولانا اسحاق صاحب کا کچھ سال پہلے، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ سقیفہ کا واقعہ ہو کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ انہوں نے بنا لیا، تو ابو سفیان نے جو ہے مولا علی علیہ السلام کو یہ آفر کی تھی کہ میں تمہیں مطلب ایک لشکر اپنا دے سکتا ہوں، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، کہ وہ ایک چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے،
اور ان کا قبیلہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں ابو سفیان کے متعلق میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. ابو سفیان وہ آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا. اگر آپ اسی تاریخ تبری میں پڑھیں نا، تاریخ تبری کے اپنے حیات میں وہاں پہ ایک پروکلیمیشن نکلا تھا خلیفے سے. میں آپ کو پروکلیمیشن اگر ہو سکے دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ مولا علی نے اس کا انکار کر دیا تھا، اس کی آفر جو تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ تاریخ تبری ہے، چھاپ بیت الافکار الدولیہ. پورا تبری کو انہوں نے ایک ہی مجلد میں چھاپا ہے، اس کے 2000 سے زیادہ صفحے ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 2123 میں ایک لیٹر ہے یا ایک پروکلیمیشن ہے، یا اگر آپ بھی دیکھ لیں وہ اردو والی میں بھی آپ کو مل جائے گا. یہ سنہ 284 کے واقعات میں 284 ہے، اس کے واقعات میں یہ ہے. اس سال میں یہاں پر ایک پروکلیمیشن نکلا تھا خلیفے کی جانب سے. یہ اس زمانے میں خود تبری زندہ تھے، بغداد میں رہتے تھے، بغداد ہی کا واقعہ ہے، تو وہ اپنے چشمدید واقعہ ذکر کرتے ہیں. ذکر المعتضد فی شأن بنی امیہ، کہ معتضد نے بنی امیہ کے بارے میں یا پروکلیمیشن دیا تھا. اور معتضد آپ جانتے ہیں کہ وہ مخالفین کے نزدیک امیر المؤمنین ہے، اس کے باتیں ماننا واجب ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں جو باتیں انہوں نے کی اس میں جملہ میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ بالکل صحیح کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اچھا یہاں پر صفحہ نمبر بلی کہا کہ وَكَانَ مِمَّنْ عَانَدَهُ وَنَابَذَهُ وَكَذَّبَهُ وَحَارَبَهُ مِنْ عَشِيرَتِهِ، جن لوگوں نے ان کے قبیلے میں سے جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکرا دیا، ان کو جھٹلایا، وہ سب ان کے اپنے قبیلے سے تھے، یعنی قریش والے تھے. العدد الاکثر، اکثر ان قریش والے تھے. والسواد الاعظم یتلقونه بالتکذیب والتثریب، ان کے اپنا قبیلہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جھوٹا آدمی ہے، شاعر ہے، پاگل ہو گیا، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے تھے. پھر انہوں نے ان کو کیا کیا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے شروع کیا ہے دشمنی کو اور جنگ کرنے کو شروع کیا ہے، اور جو ان کے اتباع کرتے تھے ان کو عذاب کرتے تھے. وَأَشَدُّهُمْ فِي ذَلِكَ عَدَاوَةً وَأَعْظَمُهُمْ لَهُ مُخَالِفَةً، ان کے دشمنوں میں سے سب سے جو شدید ترین دشمن تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مخالفت میں سب سے جس کی مخالفت عظیم تھا. وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ، ہر جنگ میں جو سب سے آگے تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں. وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ مناسبتاً، دشمنی میں جنگ میں ہر جنگ سب سے آگے تھا. لا يرفع على الاسلام راية الا كان صاحبها وقائدها ورئيسها، جو بھی لشکر آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے، اس میں اس کا لیڈر، اس کا فائنانسر، اور اس کو حوصلہ افزائی دینے والا اور اس کا پلاننگ کرنے والا کون تھا؟ وہ شخص، وہ بلے فی کل مواطن الحرب، سب جنگوں میں، من بدر واحد والخندق والفتح، سب میں ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان ابن حرب ملاحظہ فرمائیے. اور اس کا بیٹا معاویہ بھی اس کے ساتھ، وہ معاویہ بھی نوجوان تھا اس وقت. یعنی یہ لوگوں کی دشمنی اسلام سے کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ لوگ کوئی اسلام کے دل دادا نہیں تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے دل دادا تھے. اور ابو سفیان بھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی پیار محبت تو نہیں کرتا تھا. اور یہ کیسے مسلمان ہوا ابو سفیان؟ ابو سفیان اس وقت مسلمان ہوا جب یہ اگر اسلام نہ لاتا یہ قتل ہو جاتا. یہ کوئی ایمان، اس نے تو کوئی ایسے دل سے تو ایمان نہیں لایا، یہ فتح مکہ کے وقت یہ قتل ہو جاتا. اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جھوٹ سے کلمہ پڑھا، انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ان لوگوں نے. اچھا
اور مختلف جنگوں میں ان کو شکست ہوئی ہے. شکست کس کے ہاتھ ہوئی ہے؟ جنگ بدر میں اس کو شکست کس کے ہاتھ ہوئی ہے؟ کس کے ہاتھ ہوئی ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر. اس کا اپنا بیٹا مارا گیا ہے جنگ بدر میں، اس کا سسر مارا گیا ہے، اس کے رشتہ دار مارے گئے. کس نے قتل کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے. جنگ احد میں یہ نہیں قتل کر سکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کی وجہ سے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے. خندق میں پورا اپنا پیسہ لگایا ابو سفیان نے، فائنانس کیا. 10,000 جنگجو لے کے آیا، 10,000 جنگجو لے کے آیا. ہر طرف سے مختلف قبائل کو بڑا اس نے پلاننگ کیا جنگ خندق میں کہ پورا مدینے کا گھیراؤ کیا جائے، سب مسلمانوں کو قتل عام کیا جائے. اس کو کس طرح شکست ہوئی؟ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک وار سے. عامر بن داؤد مارا گیا، ان کو پورا لشکر ان کا متفرق ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے قراءات میں سورہ احزاب کی آیت اس طرح ہے وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ بِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ سے بچایا امیر المومنین علیہ السلام کے تلوار کے زور سے. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص اہل بیت علیہ السلام کا، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا، جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اور اگر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کہ آیا ہو کہ اس نے آفر کی ہو امیر المومنین علیہ السلام کو کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اتنے لشکر لے کے آئیں گے، یہ ہمارے نزدیک ایک جھوٹی بات ہے. ابو سفیان بالکل ابو بکر کے ساتھ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے اگر وہ ابو بکر کے مخالف ہوتا، دیکھیں اس کی تو کوئی، ابو سفیان کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی نا اسلام میں. یہ تو سب ابھی مثلا وہ جنگ میں شکست، جنگ بعد از جنگ کے شکست کرنے کے بعد یہ مسلمان ہوا ہے. یہ مسلمان بھولے تو نہیں، مکہ مدینہ والے تو بھولے تو نہیں ہیں مہاجرین انصار کہ یہ آدمی کیسا ہے. وہ تو ہم سے بہتر جانتے تھے کہ یہ تو کفار کا، یہ تو لیڈر تو یہی تھا ہمیشہ، اور یہ مسلمان بھی ہوا، دل سے تو نہیں ہوا. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا. احادیث کا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اونٹ پہ سوار آ رہا ہے، ابو سفیان آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا یزید ہے، اس کے پیچھے اس کا بیٹا معاویہ ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا. جو اونٹ پہ سوار ہے اس پہ بھی لعنت، جو اونٹ کے پیچھے ہے اس کے بھی لعنت، اور جو اونٹ کے آگے ہے اس کے بھی لعنت. تو یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی اس پہ لعنت ہے. یہ تو مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے. تو لیکن آپ دیکھیں، اور اس کے سابقہ آپ کے ہاتھ میں، اس نے اسلام کے ہمیشہ سے مخالفت کی، اور اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. ابو بکر خلیفہ بننے کے بعد، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شام فتح ہونے والی ہے. شام تو جو تھا اس زمانے کا جوول تھا، اس زمانے کا ہیرا، جو جہاں ہے نا، جہاں سب کچھ ہے، جہاں پہ ثقافت ہے، جہاں پہ پیسے ہیں، جہاں پہ تجارت ہے، جہاں پہ لونڈیاں ہیں، جہاں پہ بہترین شراب ہیں، بہترین محل ہیں، وہ اس دنیا میں کہاں تھا؟ وہ شام تھا. ابو بکر نے کیوں یزید ابن ابی سفیان کو گورنر بنایا شام کا؟ کیوں اتنا بڑا انعام دیا؟ وہ اپنے مخالف کو دیتا ہے، آپ مجھے بتائیں، اپنے مخالف کو دے دیتا ہے. اتنے صحابہ موجود ہیں، اتنے صحابہ موجود ہیں، شام فتح ہوتا ہے. یعنی شام ابو بکر کے زمانے میں فتح نہیں ہوا، لیکن شام پہ حملے جو ہیں ابو بکر کے زمانے میں شروع ہوئے تھے. لیکن ابو بکر نے یہی وعدہ کیا تھا ابو سفیان سے کہ شام ہوا تو، شام فتح ہوا تو یہ شام آپ کا ہے. یہ کیوں؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر وہ ابو بکر کا اتنا پکا مخالف ہے کہ اس کے اپوزیشن لیڈر کے لیے، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، وہ 4-5 ہزار کا لشکر لے کے آتا کہ ابو بکر سے لڑیں. ابو بکر پاگل ہے کہ اتنے اپنے بڑے مخالف کو، جس کا اسلام میں بھی کوئی عزت ہے ہی نہیں، اس کو اس زمانے کا سب سے جو قیمتی صوبہ ہے، جو مدینے سے بھی اس میں پیسے زیادہ، مدینہ میں تو پیسے طے نہیں. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روحانی اہمیت ہے، معنوی اہمیت ہے، دینی اہمیت ہے، سیاسی اہمیت اسلام کی وجہ سے بنی ہے اس کی. اس زمانے میں پیسوں کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، قصر و محل کے لحاظ سے، مثلا بہترین کھانے وہاں پر ہوں، بہترین انڈسٹریز وہاں پہ ہوں، وہ شام تھا. عرب تو کچھ بھی، عرب تو خرابہ ہے، عرب میں تو کچھ بھی نہیں. تو اس زمانے کا بہترین علاقہ کس کو دیتا تھا؟ اس کو، یہ ابو سفیان کو. اور وہ جو ہے اس کو 1-2 سال کے بعد تعاون آ گیا وہاں پہ. وہ یزید جو تھا، یزید ابو سفیان کا بیٹا، معاویہ کا بڑا بھائی، وہ مر گیا اس تعاون میں. فوراً اس کے بعد اس کو معاویہ کو دے دیا. عمر نے معاویہ کو گورنر بنایا. پھر اس کو کبھی عزل نہیں کیا، کبھی بھی دوسروں سے بازخواست کرتا تھا، دوسروں گورنروں کو عزل کرتا تھا. عمر کبھی اس کو عزل نہیں کیا معاویہ کو. اور معاویہ بھی کوئی ایسا اس نے کوئی اسلام میں اس کی کوئی تو خدمت ہے نہیں. وہ تو اپنے باپ کے ساتھ تھا آخر تک. یہ تو ہمیشہ اسلام کے دشمن تھے. اور ابو سفیان بھی زندہ تھا معاویہ عمر کے زمانے میں، بوڑھا ہو چکا تھا.
اور اس کے بعد عثمان بھی آیا, اس نے ان کو برقرار رکھا. یہ کیوں ایسا کیا ہے؟ یہ واضح بات ہے کہ ابو سفیان پالیٹیشین ہے. ابو سفیان اس کا بڑا ہاتھ ہے. وہ ابو بکر عمر جو تھے یہ قوم کے سردار تو تھے نہیں, ان کی اتنی ریچ نہیں تھی مختلف قبائل میں اثر رسوخ, یہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ابو سفیان کے پاس تھا. ابو سفیان کیونکہ پہلے سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں مختلف لشکر لے کے آیا تھا. مختلف غزوہ احزاب میں, غزوہ خندق میں مختلف قبائل کو اس نے اکٹھا کیا تھا. یہ مختلف قبائل کو, بعض قبائل ایسے جن سے اسلام کی کوئی دشمنی ہے ہی نہیں, ان کو آپ لے کے آتے ہیں کہ ان کو آ کے ان کو بیڑا غرق کرتے ہیں, اسلام کا قتل عام کرتے ہیں. یہ کیا مانگتا ہے جی؟ یہ پولیٹیکل برنک مین شپ مانتا ہے. یہ سیاسی مہارت کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان سب کو اپنے کمپین میں آ کے شریک کریں کہ ہم نے ایک عسکری جو ہے ہماری کمپین ہے, اس کو کامیاب بنانے میں آپ آ کے جا کے وہاں پہ قربانی دے دیں. اور اس نے یہ کام کر لیا ہے. تو ابو بکر عمر کو خلافت دلانے میں اس کو کیسے ان کی بیعت ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے بڑا سیاست ہے. اس میں بالکل ابو سفیان کا ہاتھ ہے. یہ ابو سفیان ہے جس نے مختلف قبائل کو ان کے لیے آمادہ کیا, ان کا مطیع بنایا, ان سے بیعتیں لی, اور اس کے مقابلے میں ان کو بڑا انعام دیا. ابو بکر عمر نے کیا دیا؟ شام دیا ان کے مقابلے. اور شام ان کا وہی گڑھ رہا. پھر امیر المومنین علیہ السلام کو جب بیعت دی ہوئی پھر بھی یہ نہیں ہٹے شام سے, کیونکہ ان کی اتنا اثر رسوخ بن چکا تھا, ان کی جڑیں وہاں پہ اتنی محکم ہو چکی. تو یہ کہنا مولوی اسحاق صاحب کا وہ مخالفین کی روایت ہے, ہماری روایت نہیں ہے. ہماری روایت نہیں ہے, ہماری حدیث نہیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ جس کا امیر المومنین علیہ السلام سے کبھی نہ دوستی نہ کوئی محبت کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ دشمنی, ان کے درمیان خون ہے, ان سب کو بھول کے آ کے کہتا ہے میں معاویہ ابو بکر کے خلاف لشکر لے کے آتا ہوں. یہ اس شخص کا فکر ہے جو نہ اس زمانے کے احوال کو جانتا ہے, نہ اس زمانے کے سیاسی احوال کو جانتا ہے, نہ ان شخصیات کو جانتا ہے کہ ابو سفیان کون ہے, علی علیہ السلام کون ہے, ان کا سابقہ کیا ہے, ان کا آپس میں ان کی دشمنی کتنی پکی ہے. اور بالکل ان کا جو خاندان ہے بنی ہاشم کا اور بنی امیہ کا, یہ آپس میں خاندانی ان کا دشمنی بھی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف اسلام کی وجہ سے, صرف اسلام کی وجہ سے ان کی دشمنی نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم, اسلام سے پہلے بھی ان کی دشمنی تھی بنی امیہ سے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ابو سفیان اس طرح کام کر ہی نہیں سکتا, یہ بالکل بچگانہ بات ہے. جی سر, اور مزید بولیں. جزاک اللہ, ماشاء اللہ, کافی آپ نے اچھی معلومات فراہم کی. اب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی. خدا آپ کو جزائے خیر دے. خدا ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, خدا آپ کے بچوں کو طول عمر دے, آپ کو انشاءاللہ جو حاجات ہیں روا فرمائے. بہت مہربانی.